پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر صاحبزادہ فرحان اور فاسٹ بولر حارث رؤف کے خلاف بھارت کی درخواست پر آئی سی سی میں سماعت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری رچی رچرڈسن نے کرکٹر سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے۔ کرکٹرز نے اپنا کیس مضبوط انداز میں میچ ریفری کے سامنے پیش کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے گن فائر سیلیبریشن کا بھرپور دفاع کیا۔ کرکٹرز نے تحریری طور پر بھی جواب جمع کرائے۔ سماعت میں مزید کیا ہوا؟ سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل بتائیے گا کیا اس وقت امکانات ہیں، کیونکہ بھارت نے تو یہ انتقامی کارروائی کی ہے۔ سوریہ کمار یادو نے بھرپور سیاسی تقریر کی تھی میچ وننگ کے موقع پر، اور ان کھلاڑیوں کی جو گن سیلیبریشن ہیں اور جو اشارے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا کوئی مشکل ہو سکتی ہے ان کھلاڑیوں کے لیے؟ جی وجہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ اتنی بڑی یہ والا بھی تھا ان کے اوپر اس طرح کا چارج کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پہلے اس کے خلاف سوریہ کمار یادو کے خلاف کر چکا تھا، اور اس کے جواب میں یہ کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے جو سیلیبریشن کی ہے، جو اشارے کیے ہیں حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان نے، وہ آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میچ ریفری رچی رچرڈسن نے سماعت کی، جس میں یہ دونوں کھلاڑی پیش کیے اور تحریری طور پر بھی انہوں نے اپنے جواب جمع کرائے اور اپنے دفاع کے لیے انہوں نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی۔ خاص طور پر صاحبزادہ فرحان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کو اپنے اوپر الزام کو درست نہیں مانتے، انہوں نے گلٹی پلیڈ نہیں کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی جو سیلیبریشنز ہیں یہ رچی ویوین ریچرڈز، احمد دھونی میں دیگر کرکٹرز کرتے رہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کی اور وہ پختون ہیں اور خوشی کے موقع پر ایسی سیلیبریشن کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو تحریری طور پر جواب جمع کروایا تھا اس میں بھی اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں لایا گیا۔ کچھ اسی طرح حارث رؤف، ان کا بھی ایک تحریری طور پر جواب تھا، خود بھی وہ پیش ہوئے اور تحریری طور پر بھی جواب جمع کرایا۔ اسی میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ سب سے پہلے تو مجھے اس 6-0 کا جو انہوں نے اشارہ کیا تھا اس کی آپ مجھے وضاحت کر دیں کہ یہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ 6 جو لفظ ہے یہ بھی کرکٹ میں استعمال ہوتا ہے، 0 بھی کرکٹ میں استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے وہی ورڈ استعمال کیے ہیں، وہی اشارے کیے ہیں جو کرکٹ میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے مجھے ویڈیو یا کوئی بھی ایسا ثبوت ہے کہ انہوں نے جو الزام ہے ان کو اعتراض کس کے اوپر ہے، یہی سوال انہوں نے بار بار اٹھایا کہ آپ پہلے ثابت کریں کہ یہ 6-0 ہے کیا۔ ٹھیک ہے سہیل، ایک کچھ لمحوں کا توقف ہے، واپس آپ کی طرف آئیں گے ٹائم چیک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر صاحبزادہ فرحان اور فاسٹ بولر حارث رؤف کے خلاف بھارت کی درخواست پر آئی سی سی میں سماعت ہوئی، اور اس کے علاوہ کھیل میں سیاست کو لانے پر بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے خلاف بھی آئی سی سی کا تفصیلی فیصلہ آج آنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ کیا فیصلہ آئے گا بھارتی کپتان کے خلاف، سوریہ کمار یادو کے خلاف تفصیلی فیصلہ، اس پر عرفہ فیروز کی ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی عرفہ بتائیے۔ آج حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان ان کو جو وہ کال دی گئی تھی، اور آئی سی سی کے جو ریفری ہیں رچی رچرڈسن، انہوں نے اس پر جو الزامات لگائے گئے تھے بی سی سی کی طرف سے، وہ سماعت آج ہوئی ہے، اور دونوں نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان یہ پیش ہوئے اور انہوں نے تحریری طور پر جو اپنا بیان ہے وہ بھی جمع کروایا ہے، اور ایک طرح سے جو سمری اس کی یہ ہے کہ کافی جارحانہ مزاج جو ہے وہ دونوں کھلاڑیوں نے اپنا رکھا اور اپنے آپ جو وہ ڈیفینڈ کیا۔ صاحبزادہ فرحان سے پہلے تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ہوائی فائر اور گن شاٹس کا جو اشارے کیے تھے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا تھا، تو صاحبزادہ فرحان نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پختون ہیں، اور یہ پختونوں میں ایک روایت ہے کہ ہم لوگ یہ اس طرح کے اشارے جو وہ کرتے ہیں، میری کوئی بھی ایسی نیت نہیں تھی، نہ ہی میں نے کوئی سیاسی میں اشارے تھے، نہ ہی میری نیت ایسی تھی کہ میں بھارت کو جو وہ ٹارگٹ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ پھر جب حارث رؤف کے حوالے سے جب بات ہوئی تو حارث رؤف نے اپنا جو موقف ہے اس میں کافی ایک جارحانہ مزاج سے انہوں نے جو وہ ڈیفینڈ اس پہ کیا۔ حارث رؤف سے جب سوال کیا گیا رچی رچرڈسن کی جانب سے کہ جو 6-0 کا آپ نے اشارہ کیا تھا اس کے بارے میں جو آپ بتائیں کہ اس میں کیا تھا، تو اس پر جو حارث رؤف انہوں نے جواب دیا کہ آپ پہلے مجھے واضح کریں کہ 6-0 کا آخر مطلب کیا ہے۔ تو اس پر جب یہ سوال کیا گیا رچی رچرڈسن سے تو ریفری جو ہے وہ اس ٹائم خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد حارث رؤف سے پوچھا کہ اشارے جو ہیں وہ آپ نے کیے ہیں اور یہ کس طرف جو وہ اشارہ کیا یہ بھی آپ بتا دیں، کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے یہی آپ پر جو ہے وہ الزام لگایا۔ تو حارث نے کہا اس پر کہ آپ بتائیں اور یہ بھی مجھے آپ ضرور بتائیں کہ یہ جو میں نے اشارے کیے ہیں یہ چیز کس چیز کی طرف ہے، مجھے یہ چیز آپ واضح کر کے بتائیں، پھر میں آپ کو جو ہے وہ اس پر جو بتاؤں گا۔ ریفری نے پھر پوچھا
کہ آپ نے اشارے بار بار جو واقف کیے. ٹھیک ہے عرفہ، آپ کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے، ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. سہیل عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل، یہ تو آپ نے بھی بتائی، عرفہ نے بھی بتائی کہ جو پاکستانی کھلاڑی کی آج میچ ریفری رچی ریچرڈسن کے سامنے پیشی ہوئی بھارت کی شکایت پر، اس کی تفصیل یہ بتائیے گا. آج سوریہ کمار یادو کے خلاف بھی سرزنش انہیں کی گئی ہے، تفصیلی فیصلہ کچھ ہی دیر میں جاری کیے جانے کا امکان ہے. کیا توقع کی جا رہی ہے، کیا فیصلہ آ سکتا ہے سوریہ کمار یادو کے خلاف؟ وجہ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں یہاں پر کہ جو حارث روف ہے انہوں نے یہ پوائنٹ بھی ریز وہاں پر کیا کہ اگر لیول 1 کوئی الزام لگایا جاتا ہے آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی تو وہ آپ کو 48 آورز کے اندر اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو الزام پاکستان کے کرکٹرز کے اوپر لگایا گیا تھا یہ وہ ٹائم ایکسپائر ہو چکا تھا اور اس کے بعد لگایا گیا ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے سوریہ کمار یادو، ان کی کل سماعت ہوئی تھی اور آج چونکہ پاکستانی کرکٹرز کی سماعت ہونا تھی اور جو مکمل ہو چکی ہے، تو اللہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اکٹھے جو ابھی ہے فیصلہ آئے گا. اگر باعث نہیں ہوتے، یہ ہوتا ہے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، تو پاکستان کے کھلاڑیوں کا جو آفینس ہے وہ صرف اور صرف ریفری مائنڈ کے زمرے میں آ سکتا ہے اگر آپ ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ کاروائی بھی کریں. سہیل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیوٹرل فیصلہ آتا ہے، باعث دکھائی نہیں دیتا، تو پاکستانی کھلاڑی صاف نکل جائیں گے، سوریہ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن ڈر یہ ہے کہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ نہ کر لیا جائے، ایسا کوئی ایکٹ نہ کیا جائے، یعنی کہ اگر سوریہ کو سزا دی جائے تو بیلنس کرنے کے لیے، آئی سی سی کو خوش کرنے کے لیے پھر ہمارے لڑکوں پر بھی سے زیادتی کر دی جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ جی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انفلوئنس ہے. ہم اس طرح کا کوئی رپورٹڈلی انفلوئنس، ہم کچھ اس طرح کا سیدھا الزام نہیں لگا رہے، لیکن جس طرح کی ہم ماضی میں چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں کہ خود فیصلہ خود کرنا چاہیے تھا، میچ ریفری کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اکثر اوقات میں کرتے رہے ہیں. آئی سی سی ٹھیک ہے سہیل، یہ مختصر ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ صاحبزادہ فرحان اور فاسٹ بولر حارث روف کے خلاف جو فیصلہ ہے اب سے کب تک آئے گا؟ یہ بھی کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے کیونکہ کل سے دونوں ٹیموں نے ٹریننگ بھی کرنی ہے. آج دونوں ٹیموں، آج ایک ٹیم کا میچ بھی ہے انڈیا کا، کل دونوں نے ٹریننگ کرنی ہے. کل پاکستان ٹیم کا میچ ہے، اس لیے ان کے ہیئرنگ نہیں ہو سکی تھی. آج پاکستان کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے وہاں پر دبئی میں، جس کی ان کی آج ہیئرنگ کی گئی ہے. تو آج ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے، اطلاعات یہی ہیں کہ آج یہ فیصلہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آئی سی سی کی جانب سے باضابطہ طور پر سنایا جا سکتا ہے. سب کچھ زیادہ اطلاعات. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سہیل عمران، آپ کا بہت عرفہ فیروز، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. واشنگٹن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. اوول آفس میں ہونے والی ملاقات میں فیلڈ مارشل آصم منیر بھی موجود تھے. ملاقات میں وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی توثیق پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. کہا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس میں پاک امریکہ تعاون بڑھایا جائے. وزیر اعظم نے امریکی کمپنیوں کو آئی ٹی، زراعت، کانکنی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت دی. پاکستان کے ساتھ ٹیرف معاہدے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کا علمبردار قرار دیا. کہا صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کرا کے جنوب ایشیا میں بڑا سانحہ ہونے سے روک دیا. صدر ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں. صدر ٹرمپ کی بدولت پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کی کاوشوں کو بھی سراہا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی. ہم مشکل کے اس وقت میں اپنے پنجاب کے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں. 22 لاکھ ایکڑ پر گندم کی کاشتکاری کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں. کراچی میں پریس کانفرنس میں شرجیل میمن نے کہا کہ عالمی اداروں سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم خوددار نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میری لیڈرشپ نے بھی مشکل حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے امداد کی، وہ بھی میری نظر میں خوددار بھی ہیں، باعزت بھی ہیں. تو یہ کسی کے لیے کہہ دینا کہ جو شخص اگر عالمی برادری سے اپیل کر رہا ہے وہ خدا نخواستہ وہ خوددار نہیں ہے یا باعزت نہیں ہے، یہ کامنٹس نہایت ہی میں سمجھتا ہوں ان ایکسیپٹیبل تھے. اور کس کو کہہ رہے تھے؟ ہماری پارٹی کے لیے کہہ رہے تھے، اپنی پارٹی کے لیے کہہ رہے تھے، کس کے لیے کہہ رہے تھے وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ہم نے کبھی بھی اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی. نہ پنجاب حکومت کو کبھی ہم نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی ہم نے چاہا کہ یہ ایشو پولیٹیسائز ہو. پولیٹیسائز وہ کرتے ہیں جو اس پہ سیاست کرتے ہیں یا اس کو ایک پبلسٹی اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں.
जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं, हर अपने इवेंट्स को, अपने बिस्किट के डब्बों को और अपनी रोटियों को और चपातियों के ऊपर भी अपनी तशहीर करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में शर्जील मेमन को लाहौर के दौरे की दावत दी। कहा, आप लाहौर आएँ, आपको दिखाते हैं कि पंजाब में क्या काम हो रहा है ताकि आप भी सीख सकें। कल पंजाब की पिंक स्कूलीज़ को आपने सालों बाद दोहरा कर अच्छा काम किया। आपकी अपीलों से इतराज़ नहीं, आप दिन रात वफाक को मशवरे दें, लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब हुकूमत ने 2024 में किसानों को 55 अरब रुपए का रिलीज़ दिया था। पंजाब हुकूमत के किसान कार्ड पर किसान भाई 60 अरब से ज़ायद की ख़रीदारी कर चुके। पंजाब के किसानों और गंदम पर दुख का इजहार करने से पहले सिंध अपनी गंदम की तलब पूरी कर ले। कल तक आप समेत आपकी पूरी जमात सैलाब पर सियासत कर रही थे। अच्छी बात है कि अगर आज अपने सैलाब पर सियासत करने से हाथ खींच लिया। सैलाब सिंध में भी आया, वहाँ मुतासिरीन को क्या रिलीफ दे रहे हैं वो कौम को ये बताएं। मरीम नवाज पंजाब में सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ दे रही हैं, इसकी तकलीफ सिंध हुकूमत को क्यों हो रही है? फौत या शदीद बीमार आज़मीन के हवाले से वज़ारत मज़हबी उमूर की पॉलिसी सामने आ गई। फौत होने वाले रजिस्टर्ड शहरी की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकता है। मजबूरी की वजह से हज पर ना जाने वाला शख्स भी किसी को नामजद कर सकता है। आसिफ बशीर चौधरी, नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा तफसील इस खबर की। जी बिल्कुल, वज़ारत मज़हबी उमूर ने पहली मरतबा ये पॉलिसी अनाउंस की है जिसमें किसी भी मजबूरी की वजह से या खुदा न खास्ता फोत हो जाने की सूरत में पूरा फैमिली को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी दूसरे शख्स को नामजद कर दे उस शख्स की जगह जो हज पर ना जा सकेगा। जो शदीद बीमार अगर कोई फर्द होगा तो उसको अपनी बीमारी की का ठोस सबूत देना होगा और इसके अलावा जिस शख्स को भेजा जाना है अपनी जगह उसके हवाले से बयान हल्फी भी दिया जाएगा और बैंक की रसीद भी जिसमें रकम जमा कराई गई है वो दी जाएगी। और अगर कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसके अहले खाना अपने किसी रिश्तेदार को या फैमिली का कोई फर्द जो है वो जा सकेगा। इससे पहले वजारत मजहबी उमूर को ये इख्तियार था कि वो ना जा सकने वाले अफराद की जगह अपने मनपसंद लोगों को भेज दिया करती थी। ताहम किसी सूरत में हज पर ना जाने की सूरत में रकम वापस लेने का इख्तियार भी मज़कूरा खानदान को होगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी।